بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدل رہی ہے رت قسط نمبر 1۔ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ اس کی روز کی عادت تھی۔ ہاں وہ دل سے ہنسے تھے۔ ہو گیا، فون بند کر دو جی۔ بس مجھے یہی کہنا تھا کہ علی احمد کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اس کی آواز کی کنک اس کی بھائی کو سکون دیتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ جب سے انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی تھی، وہ روزانہ فون کرتی اور اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتی کہ انہوں نے بہت اچھی جگہ بہن کی شادی کروائی ہے، اور بھائی روزانہ خوشی سے نہال ہو جاتے۔ فضل الدین نادرہ بیگم کو جلدی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور نادرہ بیگم اپنی 3 بچوں کو ہدایت سے رہی تھی۔ نایاب بیٹا، تم گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں چیک کر لینا، اور ماہم بیٹا تم ذرا ابو کا کمرہ سیٹ کر لو، جلدی سے ڈسٹنگ کر لو، اور ہاں چادریں بھی بدل لو جلدی سے۔ سمرا دوڑتی ہوئی سامنے آئی۔ سمرا بیٹا، بہنوں کو تنگ مت کرنا۔ ٹھیک ہے آئے بھائی، جلدی کرو نا۔ فضل الدین چلا کر بولا، جلدی کرو بیٹا، پریشان مت ہونا۔ ہم لوگ صورتحال کا جائزہ لے آئیں، پھر میں تم تینوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، لیکن ہونے کو کال ٹال سکتا ہے بھلا، نازا بیگم نے پریشان لہجے میں کہا۔ دروازہ بند کر لو بیٹا، اور کسی کے لیے بھی مت کھولنا۔ فضل الدین نے نایاب کو دروازے تک آتے آتے ہدایت کی۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھے۔ نایاب نے اندر سے دروازے کو لاک کر دیا۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ نایاب 19 سال کی تھی، ماہم 15 سال کی، اور سمرا 10 سال کی تھی۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم دونوں کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ نادرہ بیگم کے دونوں بھائی کینیڈا، جبکہ بڑی بہن ملتان میں مقیم تھی، جبکہ فضل الدین کی ایک ہی بہن جمیلہ تھی، جو ان سے 7 برس چھوٹی تھی۔ جمیلہ اپنے نام کا ہو بہو عکس تھی، وہ بے حد خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی شادی فضل الدین نے بہت دھوم دھام سے اپنے ایک عزیز دوست عامر احمد کے بھائی علی احمد سے کی تھی۔ ان کا ایک 3 سال کا بیٹا تھا جس کا نام باسط تھا۔ آج اچانک علی احمد کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے فضل الدین اور نادرہ بیگم کو اطلاع ملی تھی، دونوں بہت پریشان تھے، کیونکہ جمیلہ ان دونوں کی ہی بہت لاڈلی تھی۔ فضل الدین نے اگر ان کو باپ بن کر پالا پوسا تھا اور شادی کی تھی، تو نادرہ بیگم نے بھی ہمیشہ ان کو اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے ایک پل میں ایک ہارٹ اٹیک کسی کی زندگی اجاڑ کر اس میں ویرانیوں کا مسکن بنا سکتا ہے۔ وہ دونوں تینوں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر اسپتال جا رہے تھے تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ جمیلہ دکھ اور صدمے کی کیفیت سے دوچار، اپنے ننھے منھے معصوم لگتے ہوئے بیٹے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ننھا معصوم باسط بار بار اپنے ابو کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ فضل الدین نے اسے اپنے گود میں اٹھا لیا اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولے، روتے نہیں بیٹا، آپ تو بہت اچھے بچے ہو، بالکل نہیں رونا اب۔ مگر وہ مسلسل رو رہا تھا۔ جمیلہ نادرہ بیگم کے شانے پر سر ٹکائے مسلسل رو رہی تھی۔ نادرہ بیگم خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ فضل الدین کو ہی سب کچھ دیکھنا تھا۔ وہ ضبط کے کاڑے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی اجڑی بہن کو بھی سنبھال رہے تھے، اور اپنی مستقبل کو بھی، جو معصوم بانجے باسط کو دیکھ کر کٹا جا رہا تھا۔ بے آواز بہہ آنے والے آنسو کو مسلسل آنکھوں کو گوشوں سے رگڑنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ اسپتال کی ساری فارمیلٹیز کو عامر احمد کے ساتھ مل کر نمٹا رہے تھے۔ علی احمد کے ڈیڈی باڈی کو گھر تک منتقل کے تمام انتظامات میں فضل الدین پیش تھے۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بہن کو پھولوں کی طرح پالا پوس کر بڑا کیا تھا، مگر وہ اس زمانے کی دھوپ سے بچا نہیں سکتے تھے، نہ ہی اس کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو اس کے تمام آنسو کو اپنے دامن میں جذب کر لیتے، مگر وہ بے بس تھے، وہ خود بھی بہت زیادہ دکھی تھے۔ فضل الدین جمیلہ کو اپنے گھر لے آئے تھے اور ہر ممکن اس کی دلجوئی کرنے میں مصروف تھے۔ باسط کو نایاب، ماہم اور سمرا نے سنبھال لیا تھا۔ علی احمد کو گزرے 40 دن پورے ہو چکے تھے۔ 40 کے سلسلے میں قرآن خوانی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ خواتین آ رہی تھی، جا رہی تھی، کچھ خواتین سپارہ پڑھ رہی تھی، کچھ خواتین یاسین شریف پڑھ رہی تھی، کچھ خواتین پڑھ کر تھک چکی تھی اور اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور جتنی بھی خواتین آ جا رہی تھی، سب کی زبان پر یہی باتیں تھی، بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، چھی اب اس کا کیا ہوگا؟ بھائی کے سر پر تو پہلے ہی 3 بیٹیاں تھی، اب بہن بھی آ گئی، چھی کتنا برا ہوا، بچے کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بچہ رول گیا، اس کو چاہیے کہ کوئی جاب کر لے، اسے بھائی بابی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، بڑا افسوس ہے۔ ارے توبہ، بھی تو بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بیچاری کی زندگی بڑے عذاب میں گزری۔ ایسی سب باتیں سنتے جمیلہ جب تک گئی تو اس کا سب جواب دے گیا اور سسک کر رونے لگی۔ نایاب ابو کے لیے دوڑ کر پانی لے آئی۔
नादरा बेगम इसे चुप करवाने लगी। रोते नहीं बेटा, बस जाने वाले को तकलीफ होती है। तुम तो इससे मोहब्बत करती थी ना, तुम नहीं चाहोगी कि इसे तकलीफ हो। तुम बस चुप हो जाओ। भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कोशिश किया, बढ़ते हुए रो रही थी। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है बेटा, ऐसा नहीं करते, कुफ्र होता है। नादरा बेगम सिवाय तसल्लियाँ देने के कर भी क्या सकती थी। जमीला करोड़ों का बुरा हाल हो रहा था। फजलुद्दीन किसी काम से अंदर आए तो उन्होंने अपनी लाडली बहन को बलक बलक कर रोते देखा। इनका दिल कट कर रह गया। उन्होंने जमीला को अपने सीने से लगा लिया। मेरी प्यारी बेटी क्यों रोती है? फजलुद्दीन भाई, मैंने क्या गुनाह किया था? जमीला ने भाई के सीने सर उठाकर आंसू से भीगी आंखों से सवाल किया। कुछ भी नहीं किया मेरी बेटी ने। फजलुद्दीन ने जमीला के आंसू साफ किए। आंसू मजीद तो उतरने से गिरने लगे। फिर क्यों मुझे सजा मिल रही है? वो सिसकते हुए भाई के कंधे पर गिर गई। आंसू कॉलर में जज़ब होने लगे। हर किसी ने एक न एक दिन चले जाना है बेटा, किसी ने आज, किसी ने कल। जिसकी फ्लाइट आ जाएगी इसे जाना पड़ेगा बेटा। वो इसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेर कर इसे तसल्ली दे रहे थे। फिर देर तक वो इसे समझाते रहे। जमीला की सिसकियां कम हो गई। फिर भाई की तसल्ली भरे लम्स और प्यार भरे अंदाज की वजह से इसे नींद आ गई। फजलुद्दीन ने इसे धीरे से खुद से अलग करके तकिया पर सीधा करके लटाया और चादर उड़ा दी। नादरा बेगम को उन्होंने इशारतन कमरे से बाहर आने को कहा और दबे कदम कमरे से बाहर निकल आए। नादरा बेगम बाहर आई तो उन्होंने बासित के मुतालिक पूछा। नादरा बेगम ने बताया कि वो नायाब, माहम और समरा के साथ है। इसी वक्त शोर उठा, बाबा बाबा, देखिए बासित को क्या हो गया। समरा दौड़ती हुई आई। नायाब और माहम के चिल्लाने की आवाज़ से आने लगी। फजलुद्दीन और नादरा बेगम फौरन समरा की मियाद में दौड़ते हुए सहन में पहुंचे, जहां बासित खून में लथपथ फर्श पर गिरा हुआ था और नायाब और माहम इसे होश में लाने की कोशिश में बेहाल हो रही थी।